سوچیں، قیامت کے دن بہت سارے لوگ اپنے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنے دوستوں پر پچھتائیں گے۔ کیا صرف ایک دوست ہماری آخرت بدل سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں، اور اگر یہ ویڈیو دل کو لگے تو اسے آگے ضرور پہنچائیں، شاید یہ کسی کے لیے ہدایت اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر ایک شخص ہر روز ایسی محفل میں بیٹھے جہاں اللہ پاک کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہو، جہاں گناہ ہنسی مذاق کا موضوع بن چکے ہوں، تو ذرا سوچیں، کیا وہ شخص کہیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتا ہے، یا آہستہ آہستہ وہ بھی اسی ماحول کا حصہ بن جائے گا؟ اللہ پاک نے اس بارے میں قرآن پاک میں واضح ہدایت فرما دی ہے، اور جب دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں نکتہ چینی اور بےہودہ بحث کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ سوچیں، اللہ پاک کی ہدایت صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے مذاق میں شامل نہ ہو، بلکہ کہ وہاں بیٹھنا بھی چھوڑ دو، کیونکہ ایسی محفلیں دل کو آہستہ آہستہ بدل دیتی ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور بعض ایسے آدمی بھی ہیں جو کھیل کی باتوں کے خریدار ہیں تاکہ بن سمجھے اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اس کی ہنسی اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ سوچیں، جب دین مذاق بن جائے اور گناہ تفریح، تو پھر ایمان کتنی دیر تک سلامت رہے گا؟ کیونکہ صحبت خاموشی سے اثر کرتی ہے، اور اکثر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کب بدل گیا۔ ذرا اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، ہم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ کیا ہماری محفلوں میں دین کی بات ہوتی ہے، یا کھیل تماشے ہمارے فارغ وقت کے مشغلے ہیں؟ اور دین کی بات ہو بھی تو یہی سننے کو ملتا ہے، یار چھوڑو، ابھی تو زندگی پڑی ہے، ابھی جوانی ہے، بعد میں سب ٹھیک کر لیں گے۔ سوچیں، قیامت کے دن ایک شخص کھڑا ہو اور حسرت سے کہے، کاش میں نے ان شخص کو دوست بنایا ہوتا، کاش میں اس کی باتوں میں نہ آیا ہوتا، کاش میں اس کے ساتھ نہ چلا جاتا۔ وہی شخص دنیا میں اس کا سب سے قریبی دوست تھا، جس سے اس کی محفلیں رنگین تھیں، ہنسی مذاق، گپ شپ، مشورے تھے، نہ جانتے ہوئے بھی گناہ کی طرف رغبت تھی۔ اس نے تو نصیحت آنے کے بعد مجھے بہکا دیا۔ اور اللہ پاک کا ارشاد ہے، اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ اور آج جو دوست ہیں وہ نہ سمجھتے ہوئے ہمیں اللہ سے دور لے جا رہے ہیں، کل وہی ہم سے جان چھڑائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے محبوب ساتھی کے دین پر ہوتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ غور کرو کہ کس سے دوستی کر رہے ہو۔ اور مثال دی، نیک اور برے ساتھی کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے اور بھٹی جھونکنے والے کی سی ہے۔ اگر آپ عطر فروش کے پاس بیٹھیں تو خوشبو تو ساتھ لے ہی آئیں گے، اور اگر بھٹی والے کے پاس بیٹھیں تو دھواں تو ضرور لگے گا۔ اسی لیے صحبت بہت اہم ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ کی بات ہوگی، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوگی، دل نرم ہوگا، نماز کی فکر آئے گی، آخرت یاد آئے گی۔ اور اگر غفلت والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو گناہ معمولی لگنے لگے گا، نماز بوجھ لگنے لگے گی، اور آہستہ آہستہ انسان اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ پاک دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دوستی تو صرف دل کا تعلق ہے، لیکن قیامت کے دن یہی تعلق حسرت بن سکتا ہے۔ سوچیں، اگر وہی دوست ہم سے قیامت والے دن کہہ دے، میں ذمہ دار نہیں، میں نے تو صرف کہا تھا، فیصلہ تو تمہارا تھا۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ہمارا دوست کتنا مخلص ہے، کیونکہ اصل میں مخلص وہ ہوتا ہے جو آپ کی آخرت کو سنوارنے میں مدد کرے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ ہمیں جنت کے قریب لے کے جا رہا ہے یا جہنم کے راستے پر، کیونکہ صحبت خاموشی سے اثر کرتی ہے، اور قیامت کے دن اس کا نتیجہ ظاہر ہو جانا ہے۔ اسی لیے کاش کہنے سے پہلے آج فیصلہ کر لیں، اور ذرا نہیں، پورا سوچیں۔ آخر میں اپنے رب کے سامنے ہم گڑ گڑا کر، دل جھکا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہماری صحبتوں نے ہمیں دین سے دور کر دیا ہے، تو یا رب ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسے دوست عطا کر جو ہمیں تیرے قریب لے آئیں، ہمیں نماز کی یاد دلائیں، اور ہماری آخرت سنوارنے کا سبب بنے۔ ہمیں دنیا میں بھی اپنی اطاعت اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر قائم رکھ، اور قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔